پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر کی. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, ٹیکنالوجی کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ملٹری کے ہوں, لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین, اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں, نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, تو نقل و حرکت ہو رہی ہے, وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا, کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا, اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں, یک طرفہ کوئی ملک جو انسان ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا. دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی, غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی, موومنٹ ویزے پہ ہوگی, اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے. اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں, جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کوئی 200 کے قریب, 200 سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ میں مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5-1. ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی. سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینج کریں, کنٹرول کریں. ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی it is not only less number of posts or the border guard. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے, سمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ کون سے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے, جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں. اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے وہاں پہ خالی ایف سی کی تعینات نہیں ہے, وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں. کسٹمز ہے, ایف آئی اے ہے, لیویز ہے, ایف سی ہے, جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائے, یہ پار کرائے, تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو اتھرائز بھی ہو, اتھارٹی بھی ہو, اور جو ریسپانسبل بھی ہو, اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی. اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے, افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بھی ہے, اس کا بھی سٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ, تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیر از یٹ انادر ایشو, اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں, اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو
جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینج کیا جا سکتا ہے, نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے, یہ مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں, رجسٹرڈ بھی ہیں, غیر قانونی بھی ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل, اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں, ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے, دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر کنٹریز, اور اس میں نو کمپرومائز ہے, اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول, اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے, تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی, یہ کم ہوگی.